وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 24، یہاں سے ہمارا 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ والمحصنات، آیت ہے والمحصنات من النساء، اور وہ شادی شدہ عورتوں میں سے، یعنی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے نا وہ خواتین جن سے نکاح حرام ہے، انہی کے اندر ہیں شادی شدہ خواتین۔ والمحصنات، عورتوں کے لیے جو یہ ٹرم ہے نا، یہ بار بار قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے، آگے جا کے بھی استعمال ہوگی، تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ محصنات کن عورتوں کو کہا جاتا ہے؟ اصل میں حصن عربی زبان میں ایسے قلعے کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف ایک مضبوط دیوار ہو۔ یہ کن عورتوں کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے؟ وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے، یعنی وہ عورت گویا اس کے چاروں طرف خاندان کی ایک دیوار ہے اور وہ اس میں محفوظ ہے، اس کو شوہر کی پروٹیکشن حاصل ہے، اس کو محصنات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آزاد عورتوں کو بھی محصنات کہا جاتا ہے، مگر وہ خاندانی ہوں۔ خاندانی آزاد عورتوں کو محصنات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے ارد گرد بھی خاندان کی ایک دیوار ہوتی ہے، یعنی وہ خاندان کے حصار میں ہوتی ہیں۔ یہاں لیکن مراد شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ عورتوں سے نکاح حرام ہے، الا مگر ما ملکت ایمانکم، وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ان سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ لونڈیاں۔ یہ ٹرم بھی قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتی ہے، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اصل میں ہمارے دین میں جو دایاں ہاتھ ہے وہ بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے، یعنی دیکھیں ہمارے دین کا ہر اچھا کام جو ہے دائیں ہاتھ سے شروع ہوتا ہے۔ کھانا بھی ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کپڑے پہنو دائیں طرف سے، جوتا پہنو دائیں طرف سے، کسی سے مصافحہ کرو ہاتھ ملاؤ دائیں ہاتھ سے۔ تو دایاں جو ہاتھ ہے برکت کا سمبل ہے ہمارے دین میں۔ خواتین کے لیے جب یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لونڈیاں، وہ خواتین جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ رواج اب نہیں ہے لونڈیوں کا، یہ بہت پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں نا، تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی قیدی بنا کر لے آئی جاتی تھیں، تو بے شک وہ شادی شدہ ہوں، مگر جب وہ مسلمانوں کی قید میں آ جاتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کر دیا مسلمانوں کے لیے، چاہے تو وہ ان سے نکاح کر لیں مسلمان، یا چاہے تو وہ لونڈی بنا کر ان کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، تو وہ حلال ہیں، شادی شدہ عورتیں حرام ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، لکھی ہوئی ہے یہ بات، فرض کر دی گئی یہ بات تم پر، یعنی اللہ کا قانون ہے جو طے کر دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے، معاملہ طے ہو گیا، یعنی یہ اب قیامت تک مسلمانوں پر فرض ہو گیا۔ کیا فرض ہو گیا؟ محرمات کا قانون۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے جو علاوہ ہیں اس کے، یعنی ان خواتین کے علاوہ باقی تمام خواتین تمہارے لیے حلال ہیں۔ آف کورس وہ مسلمان ہوں، اہل کتاب میں سے ہوں، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کر لو۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ان خواتین کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ۔ ویسے تو دیکھیں شادی جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی ہی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور پر مردوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی مہر دے کے، مہر کی بات ہو رہی ہے۔ محسنین، قید نکاح میں لانے والے، غیر مصافحین، نا بدکاری کرنے والے، یعنی شادی کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے مہر دے کر عورت کو اپنائے، یعنی عورت کا مقصد محض فزیکل نیڈ نہیں ہے، شہوت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ عورت کو مکمل تحفظ دینا، اس کی پوری ذمہ داری اٹھانا، اس سے نکاح کرنا اور اس کو مہر دینا، یہ تمام مقاصد ہیں نکاح کے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، جو فائدہ اٹھایا تم نے بھی ساتھ اس کے، منہن، ان عورتوں سے، یعنی جو تم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ کیا فائدہ اٹھایا؟ یعنی ظاہر ہے ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کی نکاح میں آتی ہے، اس کا گھر بساتی ہے،
ایک عورت سے ہی نسل چلتی ہے، وہ سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی ہے، خوشی غمی میں ساتھ دیتی ہے، گھر بناتی ہے مرد کا۔ تو جو تم نے یہ فائدہ اٹھایا ان عورتوں سے، منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، تو دے دو ان کو ان کے مہر بطور فریضہ۔ یعنی یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں انہوں نے فائدہ دیا عورتوں نے، تو اس کے عوض، اس کے بدلے تم ان کو ان کے مہر ادا کر دو بطور فریضہ، فرض ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ ابھی آیت چل رہی ہے تو ٹائم مکمل ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو کل کو کمپلیٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 24 ہم پڑھ رہے تھے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، جو فائدہ اٹھایا تم نے ان عورتوں کے ساتھ، فَآتُوهُنَّ اجورہن فریدہ، تو اللہ کہتے ہیں ان کو دے دو ان کے مہر بطور فرض۔ یعنی شوہروں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے حق مہر فرض سمجھ کر ادا کر دیا کرو۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو باہم رضامند ہوئے تم اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ، مہر کے بعد، یعنی مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر باہم رضامندی سے تم لوگ کچھ اس میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر بعد میں نکاح کے بعد بیوی اپنا مہر سارا ہی معاف کر دے، تھوڑا معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، تو یہ باہم رضامندی کے ساتھ بعد میں بھی طے ہو سکتا ہے۔ اصل میں ہمارا جو دین ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور بہت آسان دین ہے۔ اگر مہر کے لیے، حق مہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کا درجہ رکھا ہے تو ساتھ ہی فلیکسیبلٹی بھی رکھ دی ہے۔ بالفرض اگر مہر طے ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، ہو سکتا ہے بعد میں شوہر کو کوئی فائنینشیل مسئلہ ہو جائے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں باہم رضامندی سے، بیوی اور شوہر کی باہم رضامندی سے بیوی اس کو چھوڑ بھی سکتی ہے، اس میں کوئی پھر حرج نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ مرد کو کسی لڑکی سے شادی کی بہت شدید خواہش ہے، اب اس کے پاس مہر کی رقم نہیں ہے، وہ کسی سے ادھار مانگ کر مہر لکھوا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بعد میں بیوی اپنے شوہر کی جو قرض ہے، ظاہر ہے اس کا شوہر قرض دار ہے، اس کے قرض کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنا جو مہر ہے وہ معاف بھی کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن بات وہی ہے کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، چاہے تو بیوی کچھ کمی کر دے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو تھوڑا معاف کرے، سارا معاف کرے، یا سارا ہی ڈیمانڈ کر لے، ہر حالت میں لے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا حق ہے، اور شوہر پر فرض ہے کہ وہ اس کو دے۔ لیکن شوہر کے دل میں کبھی بھی ہرگز بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی نکاح ہو جائے، ابھی تو سارا معاملہ طے ہو جائے، بعد میں مہر جو ہے نا اپنی بیوی سے معاف کروا لوں گا، جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے۔ یا پھر جیسے کوئی چیز ہے، سونا ہے یا کوئی پراپرٹی وغیرہ مہر میں لکھ دیا اور بعد میں وہ خود ہی لے لیا، تو بیوی سے کہہ کے معاف کروا دیا، تو یاد رکھیں دلوں میں کھوٹ رکھ کر جن رشتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے ان میں کوئی خیر نہیں رہتی، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ جب کسی رشتے کی بنیاد ہی صحیح نہ ہو، دھوکے پر ہو، تو پھر وہ آگے چل کے رشتہ کیا نبھے گا، کیا اس میں برکت ہوگی۔ اور مہر کے سلسلے میں ایک اور بات ذہن میں ہم سب کو رکھنی چاہیے، مہر کا سارا معاملہ نکاح نامے پر لکھنا بہت ضروری ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے۔ جو بھی مہر طے ہوا ہے اس کو نکاح نامے پر لکھا جائے گا، یہ بھی لکھا جائے گا کہ مطلب اگر فوراً ہی بیوی لکھوا لے کہ فوراً ہی حق مہر دیا جائے گا، اس سے پہلے کہ شوہر اور بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہو، اس سے بھی پہلے حق مہر ادا ہوگا، تو شوہر پر فرض ہے کہ وہ پہلے ہی ادا کرے۔ یا پھر اگر یہ لکھوایا جائے کہ رخصتی، نکاح اور رخصتی کے درمیان میں کچھ جو ہے گیپ ہے، اس میں جو ہے وہ حق مہر ادا کیا جائے گا، تو یہ بھی لکھا جائے گا۔ یا پھر بعد میں رخصتی کے بعد ادا کیا جائے گا تو بھی یہ لکھا جائے گا، ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن ہونی بہت ضروری ہے، اور یہ چیز دونوں فریقین یعنی شوہر اور بیوی کے باہمی مشورے سے لکھوایا جائے گا۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن شادیوں میں کم سے کم خرچ ہو اس میں زیادہ خیر ہوتی ہے، اور اسی میں ہی مہر بھی شامل ہے۔ یعنی ٹوٹل ایکسپینسز جو ہیں شادی کے اگر کم سے کم ہوں، منیمم ہوں، تو ان شادیوں میں بہت خیر ہوتی ہے، اور مہر بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بہت زیادہ ٹو مچ کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی خاص حد نہیں رکھی گئی ہے کہ بھئی اتنا ہی مہر ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس میں برکت اور خیر زیادہ ہوگی، تو بہت زیادہ بھی نہیں لکھوانا چاہیے۔ باہم مشورے سے یہ معاملہ طے ہوگا اور یہ سب کچھ لکھا جائے گا، اور شوہر کو بیوی کو یہ حق دینا ہے، کیونکہ گاڈ گیون رائٹ ہے بیوی کا، تو ہر حال میں وہ دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا اور حکمت والا۔ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے، جو ایمانداری سے تم لکھواؤ گے اور ادا کرو گے مہر بیویوں کے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ تھی آیت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔